نے اس پورے شو میں تعلیمی نظام کے مسائل کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور ان کے حل بھی تجویز کیے، لیکن اگر مجموعی سطح پر دیکھا جائے تو مسئلے کے دو حل ہیں۔ پہلا حل وہ ہے جس کے بارے میں ہم پورے شو میں بات کرتے آئے ہیں، اور وہ ہے آپ کا ووٹ، اور دوسرا حل ہے ہمارے حکمران، کیونکہ آخرکار جن لوگوں کو آپ چن کر اسمبلی میں بھیجیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی تعلیم کو آگے لانا اور اس کے مسائل کو حل کرنا۔ لہٰذا اس ایپیسوڈ میں تمام سیاسی لیڈران سے آپ کے سامنے کمٹمنٹ لوں گا تاکہ وہ کل اپنے ووٹرز کے سامنے جواب دے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے یہ شو جس نقطے پر شروع کیا تھا اسی نقطے پر ختم بھی ہوا، اور وہ نقطہ ہے تعلیم کی ڈیمانڈ۔ مانا ہم ایک ترقی پذیر تیسری دنیا کے ممالک میں سے ایک ہیں اور ہمارے بڑے مسئلے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے حل کی بنیاد ہے تعلیم۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا سر۔ کہتے ہیں لوگ کہ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے 5-6 انٹرونشنز ایک ساتھ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 6-7 انٹرونشنز میں سب سے پہلی اور امپورٹنٹ کون سی ہے، اور ایجوکیشن کون سے نمبر پہ آتی ہے؟ 2 انٹرونشنز کے بغیر ملک دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکا۔ ایک ہوتا ہے انصاف یا قانون کی بالادستی، اور دوسری تعلیم۔ اگر آپ مسلمانوں کا عروج دیکھ لیں تو دنیا کے جو گریٹسٹ لیڈر تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے جب جنگ بدر کی جنگ جیتی تو سب سے پہلے چیز کیا کی کہ جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے نہیں لینے، ایک قیدی 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ پیسے سے ہتھیار خرید سکتے تھے، انہوں نے ترجیح دی تعلیم کو۔ اگر انسان کو روئے زمین پر خلافت کا مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے تو اتنی بڑی فضیلت جو انسان کو حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ علم ہے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے ہمارے ملک کے ہر شہری کا وہ یہی ہے کہ آپ اس کو تعلیم مہیا کریں، اور اس کو مفت تعلیم مہیا کریں، کیونکہ اگر تعلیم آپ مہنگی کر لیتے ہیں تو پھر تو وہ عام نہیں ہو سکتی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا؟ میری نظر میں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا ہے وہ ہے لوڈ شیڈنگ، اس کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے ایشوز آؤٹ آف پروپورشن اور گرو کر گئے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے یو ہیو ہٹ دا نیل آن دی ہیڈ۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دانش اسکول ہم نے سارے کے سارے نسبتاً جو کم ترقی یافتہ علاقے ان میں ہم نے قائم کیے، تو یہ بچے اور بچیاں وہ اپنے خاندان کے اندر اپنے محلوں میں آرگو کریں گے کہ پاکستان کو خوشحال بنانے کا طریقہ تعلیم اور اس کے آگے انڈسٹری کو قائم کرنا اور معیشت کو سنوارنا، زراعت کو مضبوط کرنا۔ تو آئی تھنک اٹس انٹر ووون۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6-7 انٹرونشنز ایک ساتھ ہوتی ہیں جب ملک ٹرن اراؤنڈ؟ یہ بالکل صحیح، ایک انٹرونشن سے یہ بالکل صحیح۔ دیکھیں ویسے تو اس وقت جو چیلنجز ملک کو درپیش ہے ملک کی بقا و سلامتی کے لیے، وہ براہ راست ایجوکیشن سے منسلک نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ the country is unwell، ملک بیمار ہے، تو اس کی دوائی صرف اور صرف تعلیم ہے، اور اپنی خواندگی کی شرح، تعلیم کی شرح کو بڑھائے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی قومی ترقی کو قائم و دائم رکھ سکیں، آپ پاکستان کو 21ویں صدی میں لے جا سکیں، پاکستان کو خوشحال بنا سکیں۔ ایجوکیشن قوم کو بہتر بناتی ہے، چاہے وہ فیمیل ایجوکیشن ہے تو فیمیل ایجوکیشن تو خاندان کو بہتر بناتی ہے، اور اگر جنرلی قوم پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے حقوق کا اس کو پتہ چلے گا، اس کو سمجھ میں آئے گا یہ جو چھوٹا سا کتاب ہے جس کو آئین کہتے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے رولز کیا ہیں، اس کے قاعدے کیا ہیں، اور اس قاعدوں سے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے جو قوم کو الٹیمیٹلی فائدہ دے سکتا ہے۔ میری نگاہ میں ٹاپ پر ایجوکیشن آتی ہے، تو تعلیم ہے اصل چیز ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، تو اس لیے تعلیم ایک چیز ہے، اور تعلیم سے انسان بنتا ہے، تعلیم سے وہ افراد بنتے ہیں جو نظام کو چلا سکیں۔ بلا شبہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے،
لیکن انسان اسے مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے. بس جب آپ عوام آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی 18 کروڑ لوگ جو پریشان ہیں, ان کی ڈیمانڈ کچھ اور ہوں گی, ان کی ڈیمانڈ ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو یہ بیک فٹ پہ چلا جائے گا. پھر لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے عوام کو لیڈ کرنا, فالو کرنا نہیں ہوتا. اگر عوام کے مجھے کھانا نہیں مل رہا, میرے بچوں کے پاس کپڑا نہیں ہے, میں ان کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا, تو میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں تو کیا میں سوچوں گا کہ ایجوکیشن کا وقت, میں تو سوچوں گا سروائیول کا. لیکن میں گورنمنٹ میں ہوں, میرا تو ملک کا سوچنا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کی اور یہ بھی ہم نے پوری کرنی ہے, لیکن تعلیم کے بغیر تو یہ ملک, یعنی تعلیم کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے ملک. دیکھیے, تعلیم جس طرح انسان کے لیے ایک لازمی چیز ہے, اسی طرح انسان کو ایک پرامن اور پرسکون ماحول بھی چاہیے جی. اگر آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیتے جی, صبح شام اس کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے, تو پھر وہ بچوں کو روزگار کے لیے کام پہ لگاتے ہیں اور تعلیم کی طرف نہیں بھیجتے جی. جہاں پر جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے, وہاں پر جسم کو زندہ رہنے کے لیے خوراک بھی چاہیے, وہاں پر ذہن کو مشغول رکھنے کے لیے وہاں پر جاب بھی چاہیے. ہیلتھ میں اگر قوم توانا نہیں ہوگی تو کام کہاں سے کرے گی, اس لیے ہیلتھ سیکٹر کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اگر سڑکیں نہیں ہوں گی تو بسیں اور گاڑیاں کہاں سے چلیں گی. آج کی دنیا میں نالج بیسڈ اکانومی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی ہے. لیکن آپ کے پاس ویریبلز اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک آپ پر پریشر اور چیزوں کا پڑ رہا ہوتا ہے, آپ تعلیم کیسے کریں گے؟ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اس مرتبہ جو منشور آ رہا ہے اس میں سب سے پہلا ایجنڈا میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سے آپ کی بنیاد صحیح ہوگی, عمارت بھی صحیح ہو جائے گی. اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی, عمارت بھی صحیح نہیں ہوگی. پریشر کیسے ڈیولپ کرے عوام گورنمنٹ کے اوپر, آپ لوگوں کے اوپر, کہ آپ لوگوں کو لگے کہ بھئی سب چھوڑ کے ہمیں تعلیم ٹھیک کرنا ہے. ایسا کیا کرے گی عوام؟ مگر ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ بالکل سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تعلیم جو ہماری پرائرٹی ہے. میرا خیال ہے سب جا رہا ہے, اس میں میڈیا کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, اس کی وجہ سے لوگوں میں بیداری ہو رہی ہے. اس وقت 60% یوتھ ہے اور تعلیم ان کی زندگی. باقی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کا کلیکٹو پروٹیسٹ یا وائلنٹ ریئیکشن نہیں ہوا ہے, یا اگر ہوا ہے تو بہت بہترین, اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اس کی قدر کرتا ہوں. چل پڑھا ہم نے آپ کو دکھایا کہ سرکاری سکولز کی کیا حالت ہے. بلڈنگ نہیں ہے تو ناکافی ہیں, کہیں کافی ہیں تو گرنے والی ہیں, فرنیچر نہیں ہے, باتھ روم اور پینے کے پانی کا تو تصور ہی نہیں ہے. کہیں ایک ہی علاقے میں کئی سرکاری سکول ہیں اور کہیں میلوں تک سرکاری سکول کا نام و نشان نہیں. ان تمام مسائل کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق ہے بجٹ سے اور بجٹ کی ایلوکیشن سے. ہمارے تعلیم کا بجٹ ایک تو شرمناک حد تک کم ہے, پھر جو ہے اس کا بڑا حصہ کرپشن اور نااہلی کے سبب ضائع ہو جاتا ہے, اور پھر ڈیولپمنٹ کا بجٹ ایم پی اور ایم این ایز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے, جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی سوئی آ کر اٹکتی ہے پولیٹیکل ول پر. کیا ہمارے لیڈران ان مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ ہم فنڈنگ 5 گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں. اوکے, آپ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ابھی 2% سے کم خرچ کیا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 5% جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ جائے گا, اور 2,500 ارب ہماری 5ویں سال میں اسپینڈنگ ہوگی ایجوکیشن کی. اور جو کرپشن کا پیسہ ہم پکڑیں گے یہ سارا جائے گا تعلیم کی طرف. میں اس کو انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے موقع تو یہ انشور کریں گے کہ ہمارے یہاں صوبے میں جو انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر ان ایجوکیشن از منیمم 4% ٹو آر جی ڈی پی. دیکھیں, ہم رونا روتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہماری ملک کی مجموعی پیداوار ہے اس کا 1.6% تعلیم پہ لگتا ہے, صوبوں اور مرکز میں ملا کر. ہمیں اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے 5 سالوں میں 5% کرنا ہے. اب یہ سب کہہ دیتے ہیں علامتی طور پہ, لیکن کوریٹیولی میں جب تک وسائل کو موبلائز نہیں کروں گا وہ وسائل آئیں گے کہاں سے؟ تو مجھے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسوں کے نظام میں اصلاحات کرنی ہے. آپ کتنا بڑھانے کی تجویز کریں گے؟ دیکھیں, ہم امیڈیٹلی 2.5% کی بات کریں گے پہلے سال کے بجٹ کی, اور اس پر آپ سٹینڈ لے لیں؟ سٹینڈ لیں گے بالکل ہم. اور اس کے بعد ہم 2.5% سے اس کو گریجولی بڑھا کے 5 سالوں میں 5% تک لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 12% جی ڈی پی تعلیم پر جاتا ہے, اور یونیسکو نے آج 1951 میں یہ کہا تھا
या एटलीस्ट 4% GDP का लाना। हम इस बात को हमारे मैनिफेस्टो में आज ही 1958 से हमने इस बात को कहा है, और मैंने एक बार नहीं 25 बार सेनेट में उठाया है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग पावर में आते हैं नेक्स्ट टाइम तो आप लोग बजट बढ़ाने की बात करेंगे और स्टैंड लेंगे इस पर? न सिर्फ बजट बढ़ाएंगे हम, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। देखिए शहजाद साहब, मैं सिंध में था और सिंध में कागजात बताते हैं, पेपर्स बताते हैं कि वहां बजटरी एलोकेशन बढ़ी। अगर वो बढ़ी है तो ये भी नियत थी जो बढ़ाने की थी। मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, कितना खर्च होना चाहिए आप बताएं? इस लिहाज से अभी 2% तो थोड़ा सा शर्म आती है। ठीक है, अगर तुम और हम बैठ के इस कोशिश से इसको डबल भी कर सके तो इम्पैक्ट तो पड़ता है। तालीम हासिल करने की एक बड़ी वजह है बेहतर जरिया माश या नौकरी का हसूल, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी 100% आबादी कभी भी व्हाइट कॉलर जॉब तक नहीं पहुंच पाती, और बतौर कौम भी हमें हुनरमंद अफरादी कुव्वत यानी स्किल लेबर की जरूरत है, लेकिन हम अपने तालीमी निजाम में इस चीज को उतनी अहमियत नहीं देते। इस हवाले से हमारे लीडरान का क्या नुक्ता नजर है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें इतने इंजीनियर चाहिए, इतने डॉक्टर्स, बस, और डॉक्टर्स नहीं चाहिए। इसके बाद हमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्लम्बर्स चाहिए, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इसके लिए हमें वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल बनाने चाहिए। तो इसके लिए कुछ आपने प्लान किया है और फिर उस हिसाब से करिकुलम डिजाइन करके नीचे से ऊपर तक जाए, कुछ ये हुआ है? आपकी बिल्कुल बात ठीक है। एक मुल्क फैसला करता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें किस तरह के टेक्नीशियंस की जरूरत है, हमें किस तरह के प्रोफेशनल्स की जरूरत है, यानी एक पूरी एक कोहेसिव एक नेशनल पॉलिसी। इस पर कुछ हुआ है सर काम? हम कर रहे हैं, 12 ले आए हैं अभी तक पॉलिसी पेपर्स। एजुकेशन पॉलिसी ले आए जिसमें ये वोकेशनल ट्रेनिंग की जो आपने बात की, ये हमारा मेन कंपोनेंट है। और फिर अडल्ट एजुकेशन, यानी अडल्ट लिटरेसी, सॉरी एजुकेशन नहीं, कि जो बेचारे लोग 25-30 साल से ऊपर चले गए हैं और अनपढ़ हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते, उनके लिए हमने फैसला किया कि उनको हम एजुकेट करेंगे, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जिस हिसाब से, जिस रेशो के साथ आपके मुल्क के अंदर MBBS डॉक्टर बनते हैं, क्या उसके जॉब के लिए भी उतनी जगह है? इसी तरीके से आपके हर शोबे में जो लोग सामने आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में आ रहे हों, कितने लोग हैं जो आपके इंजीनियर बन रहे हैं, क्या उनके लिए कोई जगह है कि जहां आप उनको फिर खपा सकें? तो अब ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि तालीमें दे देकर और आला तालीम याफ्ता लोग पैदा करके उनका एक हुजूम आके कतार अंदर कतार खड़ा हो जाता है कि जी अब हमें रोजगार मुहैया करें। उसके लिए जरूरी है कि हम वसाइल पैदा करें। मुल्क के अंदर हमारे वसाइल नहीं हैं, वसाइल हैं तंजीम नहीं है, वसाइल है उनका इस्तेमाल नहीं है। हमारा पूरा फोकस है, हमें पूरा इस बात का इदराक है, अवेयरनेस है कि जो टेक्निकल एजुकेशन, इनोवेशन, इन्वेंशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसी में पाकिस्तान की तरक्की का राज मुस्बह है। अगर हम साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, कॉमर्स में हम अट्रैक्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट जो है वो कैटलिस्ट बनेगी, तो ये जो जॉबलेस जो डिग्री होल्डर्स हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट मसला हल होगा इंशाअल्लाह। देखिए, एजुकेशन देने का मकसद ये है कि लोगों को शऊर देना है, इल्म देना है, और जाहिर है कि वो अपनी जरूरत के लिए भी आप देते हैं कि आपकी अपनी नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। आपका सिलेबस भी आपकी कौमी ज़रूरतों से हमांग होना चाहिए। आपके जो कौमी टारगेट्स हैं कि आप जो मईशत में डाइवर्सिटी पैदा करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में लोगों को लेना चाहते हैं, तो वो क्या है? आप क्लर्क सिर्फ पैदा कर रहे हो, मास्टर्स इन इकोनॉमी, मास्टर्स इन सोशल साइंसेस, मास्टर इन आर्ट्स, मास्टर इन साइंसेस, लेकिन नौकरियां नहीं हैं। तो उसकी जगह अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, उनको आप स्किल जो है वो इस काबिल बना रहे हैं कि वो आपकी उन जरूरतों को पूरा करे, तो ये आपका एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होने की जरूरत है। चल पढ़ा मुझे आप ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो तालीम का निज़ाम ठीक नहीं हो सका, उसके पीछे बेहिसी थी, एपथी, नालायकी थी, या करना नहीं चाहते थे? मैं बड़े अफसोस के साथ ये तो जरूर कहता हूं कि बहुत सालों से जानबूझकर लोगों को अपना न समझने की रवश डाली गई है। लोगों पर एतबार कम, हुकूमती लेवल पर मनमानी ज्यादा ने जानबूझकर एक बेहिसी की कैफियत डाली है।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ سخت قسم کی یہ نالائکی ہے، سخت نالائکی ہے، کیونکہ ہم نے یہ جانا نہیں سمجھا نہیں کہ تعلیم وہ راستہ ہے جو کہ ہمیں تمام قسم کی مشکلات اور چیلنجز ہیں ان سے ہمیں باہر نکال سکے گا. مائنڈ سیٹ ہے جو شاید کرنا نہیں چاہتا ہے، مطلب جو میجورٹی ایسا لگ رہا ہے، جو روایتی ایک موروثی سیاست ہو رہی ہے اس میں وہ شاید موقع نہیں دینا چاہتے لوگوں کو، ان کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. یہ ایسا لگتا ہے جو اب تک ہمارا تجربہ ہے. نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ نالائکی ہے یا بس ان کو پرواہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پرواہ نہیں کرتے، اس کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتے نا جی. اگر پرائرٹی پہ رکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. لیڈرشپ نہیں ہے، کسی نے قوم کو کھڑے ہو کے نالائکی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں، ویژن نہیں ہے لیڈرشپ. بے حسی پہلی چیز ہے، نالائقی اور صلاحیت کا فقدان ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی کمی، یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے اداروں کی بدحالی کا ایک اور بڑا سبب ہے سیاسی مخالفت کی بنیاد پر اداروں اور پالیسیز کی اکھاڑ پچھاڑ کرنا. جو بھی نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کی اچھی پالیسیز اور کاموں کو صرف اس لیے ڈسکارڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان کی مخالف پارٹی کی جانب سے کیے گئے تھے. کیا مستقبل میں بھی یہی طرز عمل رہے گا یا کچھ بدلے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو ایسے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، شہباز شریف صاحب ہوں، مصطفیٰ کمال ہوں، اور ایون نعمت اللہ کا آپ نے نام لیا، انہوں نے بھی اس شہر میں انفراسٹرکچر کی درستگی کے لیے اچھا کام کیا. تو ہم نے ان کی پالیسیز کو انڈو نہیں کیا. وہ کمیشنز کے لیے ڈرامے ہوتے ہیں سارے. اچھا تم نے اتنا پیسے لیے ہیں، اب یہ پروجیکٹ آگے تم مجھے بھی اتنا پیسہ دو. یہ ان کی اور مقاصد ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آگے بڑھے. اگر کوئی بھی کام ہوا ہے، اگر ایک دفعہ پبلک کا پیسہ خرچ ہو گیا ہے تو اس کو اگر ہم کریں گے تو پبلک کا ہی پیسہ ضائع جائے گا نا. تو سیاسی محدود سوچ نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. میں آج یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو کام پچھلی حکومتوں نے جو بھی اچھا کام کیا ہوگا پنجاب میں نے بلا امتیاز اس کو میں آگے لے کے چلا ہوں. میں ریورس کو گناہ سمجھتا ہوں، ہاں سوائے اس کے کہ جہاں غلط چیزیں ہوں تو ہر چیز کو صحت مند رخ پہ آگے بڑھانا یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا یہی ذوق ہے اور یہی اس کی ترغیبات ہیں کہ آگے بڑھو. اچھا، پنجاب جو ہے وہ ایک انیشیٹو جب بھی لیتا ہے تو وہ پاکستان میں عام ہو جاتا ہے. میں آپ کو شکریہ بھی ادا کروں گا، یہاں پر آپ نے کارپوریٹ پنشمنٹ پہ جو ہمارا ایپیسوڈ چلا تھا اس پر آپ نے انیشیٹو لیا. تو اگر آپ ایک اور انیشیٹو اگر یہ لے لیں کہ آپ یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن سے آپ کی ناراضگی بھی ہے، جو آپ کے دوست بھی ہیں، ان کو اگر آپ کی لوگوں کے ساتھ بٹھا لیں اور کہیں دیکھیں یار میں نے دانش اسکول کیا، آپ نے فلانا اسکول کیا تھا، آپ نے کیا تھا، یہ گورنمنٹ اسکول، ہم ایک کامن پالیسی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بنا لیتے ہیں. یہ بیسک چیزوں کو ہم قسم کھاتے ہیں ہم ٹچ نہیں کریں گے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی تجویز ہے آپ کی اور میں اس کے لیے تیار ہوں. اور اس کو ہم نہ صرف پنجاب لیول پر، ہمیں پاکستان لیول پر ایک منیمم کامن ڈینومینیٹر پر ہمیں ایگری کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا بورڈ، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو. یہ آئیڈیا شیئر کرنے کی بات ہے، یہ ٹالرنس کے ساتھ آتا ہے. کوئی کیوں نہیں کسی نے انیشیٹو لیا؟ ٹالرنس، ایک دوسرے کو سننا، برداشت کرنا، یہ ایک سٹیبل سسٹم سے آئے گا. پارلیمنٹ کا یہی تصور ہے کہ وہاں پر آپ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیاں بناتے ہیں، اس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں تاکہ ہر معاملے پر مشاورت پہ سب لوگ شریک ہو سکیں. تو جب میرا تو ویسے بھی یہی ذہن ہے مشاورت کا اور گفتگو کا، اور میں نے سیاست میں تعصب جو ہے اس کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے جی. ہم جو کریں گے، ہم اگر اپوزیشن میں یا گورنمنٹ میں آئے تو کئی چیزوں کے اوپر ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں گے. انڈیا کے اندر بڑا ہسٹورک کنسنسس ہوا تھا جس کے بعد ان کی اکنامک گروتھ ہوئی تھی. یعنی کہ جو بزنس مین ہے اس کو کانفیڈنس مل جائے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے. یہ بہت بڑا کنسنسس ہوا تھا ارلی 90s میں. وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا اور ایجوکیشن تو خاص طور پہ. آپ انیشیٹو لیں گے کہ چاہے اپوزیشن؟ بالکل لیں گے، بالکل لیں گے. میں نے کہا ہے کہ کم از کم 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ہمارا نیشنل کنسنسس ہو. ایک ہے ایسینشیلز آف فارن پالیسی، اور مغربی دنیا میں بھی فارن پالیسی کو بائی پارٹیشن کیا جاتا ہے تاکہ پارٹی کوئی بھی ارینج کنٹینیو ہو سکے. دوسری چیز ہے تعلیم اور تیسری چیز ہے صحت. مجھے ایک کسی ہال میں بند کر دیں سارے میڈیا کے لوگ مل کر، اور اس میں اور جو
پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے اس لیول کی، اور ہمیں اس وقت تک اس ہال سے آپ باہر نہ نکالیں جب تک کہ ہم ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر، یہ میری پرائرٹیز ہیں، اور اکانومی پر بھی کم از کم یہ میری پرائرٹی. آپ یعنی ایگری کر رہے ہیں؟ میں تیار ہوں، میں ایگری کر رہا ہوں، باقی سیاسی جماعتیں کمٹ کریں، اور میری خواہش ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہم کریں. یہ ہم پاکستان کی بڑی خدمت کریں گے، اور آئی ایم فار اٹ، میں اس کے لیے تیار ہوں. چل پڑھا. پچھلی دہائی میں پاکستان کی چند سب سے بڑی ٹریجڈیز میں سے ہم نے ایک ٹریجڈی دیکھی. وہ یہ تھی کہ پاکستان میں پاکستانیوں نے ایک دوسرے کے خلاف نظریے کی بنیاد پر ہتھیار اٹھائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں موجود مختلف تعلیمی نظام. ہمارے یہاں 3 سے 4 مختلف قسم کے تعلیم نظام ہیں جو 3 سے 4 قسم کی مختلف سوچ رکھنے والے گروہوں کو پیدا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ آگے جا کر پاکستان کو اپنے اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمارے لیڈران کا کوئی پلان یا واضح پالیسی ہے؟ تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نہیں 3 تعلیمی نظام ہیں جو پیرل ہیں، جو مختلف قسم کی شخصیات تیار کر رہے ہیں. ایک دینی تعلیم کا ہے جس کے اندر میری نگاہ میں جو کھلا ذہن ہونا چاہیے اور جو وسعت ہونی چاہیے اور دنیا کے معاملات سے فہم ہونے. دوسرا جدید تعلیمی نظام ہے جس کی نہ کوئی کوالٹی ہے نہ کوانٹٹی، اور جس نے جو لوگ پیدا کیے ہیں سچی بات یہ ہے کہ وہ فیل ٹو ڈیلیور. اور تیسرا یہ پبلک جو پرائیویٹ سسٹم جو آیا ہے جس نے او لیول اور اے لیول اور بیرونی دنیا سے جوڑ دیا ہے، لیکن اپنی تاریخ سے، اپنی روایات سے، اپنے مستقبل سے کچھ کر نہیں دیا. میں انگلینڈ میں اپنے اے لیولس بھی کیے، میں یونیورسٹی بھی انگلینڈ میں گیا، لیکن وہاں بہترین سے بہترین اسکول ایٹن، اس کا بھی سلیبس وہ ہے. جو گورنمنٹ اسکول ہے، گرامر اسکول تھا، ان کا بھی سلیبس وہ ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ ناانصافی کے اوپر ہے. یہ پاکستان سسٹم غریب کو غریب کرتا ہے، امیر کو امیر کرتا ہے. یہ سسٹم غلط ہے. 3 قومیں پیدا کر رہا ہے، 3 کلچر پیدا کر رہا ہے. اس لیے ایک قوم بنائیں. اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ ہے. ان کو سمجھائیں گے. ان کو بھی پرائیویٹ اسکول ہمارے اپنے اسکول، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، اس لیے اچھی سروس دے رہے ہیں. اس ملک کے غریب ترین آبادی کو بھی یہ احساس ہو کہ ان کے بچے اور بچیاں بھی اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ان کو بھی یہ مواقع ملنے چاہیے جو برینی ہیں مگر وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کر سکیں. اس طرح قوم منقسم اور تقسیم ہے، اسی طرح تعلیم کے نظام بھی ہمارا تقسیم ہے. اس کو یونیفائی کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک جو ہے وہ سلیبس پر اور نصاب پر آنا ہوگا. ہم اس میں انگریزی اسکولوں، پرائیویٹ اسکولوں کو ڈی گریڈ کرنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ سرکاری اسکولوں کو جو ہے وہ ترجیحی بنیاد پر اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے نصاب کو یکسر تبدیل کرنا ہوگا. ایک آئیڈیل جمہوری نظام میں ایم پی اے ایم این اے صاحبان کا اصل کام ہوگا قانون سازی. ان کا کام سڑکیں، گلیاں، نالیاں بنانا نہیں. اسی طرح اسکول اور تعلیم کے نظام میں بھی ان کا ڈائریکٹلی کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کمیونٹی کی، یا نچلی ترین سطح پر یعنی گلی اور محلے کی سطح پر منتخب شدہ نمائندوں کی. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ اگلی گورنمنٹ مجھے پائیں گے تو اس کو کیا ڈیوالو کریں گے نیچے تک؟ میں اس ڈیوالو سسٹم کے پوری طرح سے حق میں ہوں. اچھا پہلا مجھے بتاؤ، یعنی آپ اگلی دفعہ جب آئیں گے تو آپ اس کو یا کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ڈیوالو کریں گے آپ لوگ؟ جناب عالی، میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئی ہیو، یہ میرے بنتا ہے کہ میں کمٹ کروں کہ ہاں جی ہم یہ نیچے ڈیوالو والا سسٹم لائیں. لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میٹرک تک تعلیم جو ہے وہ مقامی حکومت کو دے دیں، اور صرف مقامی حکومت کے جو میئرز ہیں وہ اس کو لک آفٹر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ نیبرہڈ جو کمیونٹی ہے اس کی بھی مینجمنٹ کمیٹیز ہوں، ان کو اونرشپ دی جائے. لوگوں کو تعلیم کی ترقی میں اونرشپ دیے بغیر، ان کو شامل کیے بغیر، پیرنٹس کو جو ہے وہ اس میں حصہ دیے بغیر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم پاکستان کے تعلیم کے معیار کو اس سطح پر لے جائیں گے جہاں ہمارے بچوں کو بھی ایک یونیورسل یا ورلڈ کلاس ایجوکیشن ہے وہ ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اگر اب نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع ملے گا تو سب سے پہلی فرصت میں ہم جو لوکل گورنمنٹس کو ہم اسٹیبلش کریں گے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اتھارٹی ہوگی ود اکاؤنٹیبلٹی. اور پھر ہیلتھ
جو ہیں اور ایجوکیشن میں آپ ہم بنائیں گے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ گورنمنٹس اور ان کو مینج کریں گے اپنے علاقے میں, اینڈ یو ول سی کہ یہ پھر ریولیوشن جو ہے بہت افیکٹو تعلیم اور علاج معالجہ کی سہولتیں لوگوں تک پہنچائیں گے. پارلیمنٹ کے ممبرز کا کام قانون سازی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کام ہے بلدیات کا. ہماری گورنمنٹ کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے سے پاور لے کے لوگوں تک پہنچائیں گے. اب یہ کیسے پہنچائیں گے؟ سب سے پہلے تو بلدیاتی نظام قائم کریں گے. پہلے تو سینٹر سے پاور صوبوں میں ویسے چلی گئی ہے, صوبوں سے جائے گی نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر. لوگوں کے اختیارات اپنے ہاتھ میں ہوں گے, اپنے اسکول چلائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ جن لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر ان کو اختیارات ہی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے. تو گاؤں کے اندر اگر ٹیچر نہیں آ رہا تو بےچارے گاؤں کے لوگ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ٹیچر وہ صوبائی حکومت اپوائنٹ کرتی ہے. ہمیں جو اختیار اپنے تحصیل لیول پہ انتظامیہ کو دینا ہوتا ہے, ہمیں جو اختیار ضلع لیول کے دینا ہوتا ہے, ہمیں جو اختیار ہمیں صوبے کے لیول پہ دینا ہوتا ہے جی, کہ آپ کا ایک حکومتی ڈھانچہ اور جو ہماری وزارت تعلیم ہے اور جو ہماری منسٹری ہیں اور اس کے نیچے جو ادارے ہیں, ان اداروں کا ایک ایسا نظم ہونا چاہیے کہ ہر استاد کے اوپر ایک چیک ہونا چاہیے کہ اس نے بچے کو جو پڑھایا ہے اس پڑھانے کا حق ادا کیا ہے اس نے یا نہیں ادا کیا جی. اور اس کے لیے ایک سسٹم ضرور ہونا چاہیے. جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا آپ جتنا بھی خرچہ کریں گے اور پیسہ دیں گے اور کتابیں دیں گے اور بلڈنگیں دیں گے اور بھرتیاں کریں گے, اس کا کوئی زیادہ اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو ریولیوشن ضروری ہے, لیکن ساتھ کوالٹیٹیو چینجز جو ہیں ایٹیچیوڈ کے بھی, پروسیسز کے بھی اور ریسورس کی فراہمی کے بھی گراس روٹ پر تعلیم کی صورت فراہم ہونی چاہیے. میں نے بالکل ضروری ہے وہ, لیکن ساتھ ہی بات کی ضرورت ہے کہ نمبر 1 ہم سسٹم بہتر بنائیں, نمبر 2 ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی ہو, نمبر 3 جو سب سے زیادہ اہم ہے میری نگاہ میں ویژن.